الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اگر کوئی آدمی پاتا ہے اس کے لیے بشارت سناتے ہوئے کہا کہ وہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر رات کو پا لیا. 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات جس آدمی کو یہ رات مل جائے. بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس آدمی کو بڑا محروم کہا ہے، بڑا خسارہ اٹھانے والا انسان کہا ہے جو آدمی اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتا ہے، سو جاتا ہے، یا جس اس عبادت کا جو اہتمام کرنا چاہیے اس کا اہتمام نہیں کرتا، دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. اگر کوئی آدمی اس جیسی عبادت سے محروم ہو گیا سمجھ جاؤ کہ اس دنیا کی سب سے بڑی محرومی اس کی زندگی میں آ گئی ہے. بہت بڑا محروم انسان ہے وہ انسان جو انسان کے لیلۃ القدر کو نہیں پاتا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی ان بدبختوں میں سے اللہ تعالی ہمیں ہونے سے بچائے. آمین. دیکھیے، اللہ کے لیے ایک جگہ جمع ہونا، اللہ کی بات کرنا اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کی بات کو سننا سنانا کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. تھوڑا اور کیجئے ان احادیث پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی قوم، جو بھی انسان اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یتلون کتاب اللہ، وہ اس جگہ پہ جمع ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی سن رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں قرآن مجید کی تعلیمات دیتے ہیں. ان پہ 4 فضیلتیں ملنے والے ہیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ اپنی سکینت کو نازل کرتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرے گا، اس کی رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے بڑے بڑے فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ان کے لیے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی قوم اللہ کی بات کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، اللہ ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے بزرگ فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں. اور ایک حدیث میں سناتا ہوں، آپ دیکھیے جو آدمی ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہے کتنی مبارک اور کتنی عظیم مجلس میں بیٹھا ہے، اور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے بعض فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے ایک بعض فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا میں کہاں وہ جماعت ملتی ہے جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے تذکرے میں بیٹھے ہیں، ان کی تلاش میں پھرتی ہے. جب
اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے فوراً وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے گھیرتے گھیرتے یہاں تک کہ ان کا تعلق اس زمین سے آسمانی دنیا تک ہو جاتا ہے، اس طرح جڑ جاتے ہیں وہ آسمان تک۔ اللہ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے وہاں پر جمع ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ پوچھتا کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے وہاں پر جمع ہو کے تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی بندہ آپ کو دیکھا نہیں۔ کہا اگر اے فرشتوں یہ بندے جو مجھے یاد کر رہے ہیں اگر مجھے دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ بنا دیکھے تجھے اتنا یاد کر رہے ہیں، تجھے اگر دیکھ لیتے تو ان کی یاد اور بڑھ جاتی، تیرا ذکر اور کرنے لگتے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کس چیز کے طلب میں بیٹھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ اس دنیا میں بیٹھ کر تیری جنت کو طلب کر رہے ہیں، تیری جنت کی یاد میں، تیری جنت کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ سارے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری جنت کو تو یہ تیرے بندے دیکھے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو بتاؤ اگر یہ میرے بندے میری جنت کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت کو بنا دیکھے اتنے شوقین ہیں تیرے اے بندے، اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا مطالبہ اور بڑھتا، اس جنت کی خواہش میں اور دعائیں کرنے لگتے۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے وہاں پر جمع ہوئے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بندے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بنائی ہوئی جہنم کو نہیں دیکھا، بنا دیکھے اتنا ڈر رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے۔ اللہ کہتا ہے دیکھیے کتنی عظیم حدیث اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں یاد رکھو یہ وہ مجلس ہے میں نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، ہم الجلساء، یہ سارے جو لوگ بیٹھے ہیں سب کو میں نے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جو مجلس بیٹھے ہیں نا ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جو ہے اس کی نیت جو ہے بات سننے کی نہیں تھی، کسی کام سے آیا تھا، اسے پتا تھا کہ فلاں مسجد میں میرا دوست آ کے بیان سننے آتا، اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، یا فلاں مسجد میں کچھ کام بن جائے گا کام کے لیے آیا تھا، وہ مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں اس کو بھی میرے رحمت میں شامل کر لو، اس لیے کہ جس جماعت کے ساتھ وہ بیٹھا ہے اس کی برکتوں سے وہ بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے بڑی اہمیت والی مجلس ہے۔ اس مجلس کا تذکرہ اللہ ساتوں آسمانوں پہ اپنے بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس عظیم مجلس میں شامل فرمائیں، آمین۔ بھائی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے ہمیں کسی آدمی کو ہمیشہ والی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں وہ ہمیشہ رہ جائیں گے کیا؟ یعنی مشرکین مکہ دیکھا کہ اسلام پھیلتے جا رہا ہے، پھولتے جا رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ ایک نہ ایک دن محمد کی موت آئے گی، وہ انتقال کر جائیں گے تو ان کا دین بھی مٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا ہاں یہ قانون تو ہے، آپ کو تو مرنا ہی ہے، کیا آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں وہ رہ جائیں گے کیا؟ ان کو بھی تو مرنا ہے۔ تو میرے بھائی اس آیت سے استشہاد ہی ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے،
موت یہ کڑوا گھونٹ ہے جس ہر انسان کو اس گھونٹ کو پینا ہی پڑتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو موت آ کے رہتی ہے، جوان ہو کے بوڑھا موت آ کے رہتی ہے، عورت ہو کے مرد، ہر وقت انسان کو موت آ کے رہتی ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہا کہ موت ایک پیالہ ہے، ایک گھونٹ ہے، ہر انسان کو پینا ہی پڑتا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر انسان کو اس میں داخل ہونا ہی پڑتا ہے، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس دنیا کا سب سے افضل انسان کون ہے، اس دنیا کا سب سے افضل انسان کون ہے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اچھے اخلاق ہو، جس کا اچھا کردار ہو، جس کے اخلاق سے اس کے بیوی بچے خوش ہوں، جس کے اخلاق سے اس کے ماں باپ خوش ہوں، جس کے اخلاق سے اس کے سارے معاشرے والے خوش ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے اور افضل انسان ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی افضل انسان معلوم ہو گیا، عقل مند انسان کون ہے بتائیے، اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ موت کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، موت کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور عمل بعد الموت، موت کے بعد کے مراحل کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اولئک الاکیاس، اس دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے۔ میری نظر میں، آپ کی نظر میں کون عقل مند ہے؟ ہماری نظر میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بہت عقل مند انسان ہے کیونکہ دنیا نے اس نے کمائی۔ ہماری نظر میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو اسے ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا میں عقل مند اس انسان کو سمجھتے ہیں جس کا گھر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب بات کی باتیں، پیارے نبی نے کہا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ موت کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہاں انسان کسی بھی لذت میں ہو، کتنی بڑی خوشی میں ہو، جب وہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شادی کی محفل ہے یا کہیں بڑی خوشی کی محفل میں جمع ہوا ہے، کسی کا ایک موت ہو گیا، کسی کی ایک موت ہو گئی تو پورا محفل کا مزہ ہی مقدر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کی یاد کے ساتھ، موت کے تذکرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ دیکھیے موت جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ اسے کتنے دن رہنا ہے اس دنیا میں، موت آ کے رہتی ہے، کتنا اسے زندگی گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا 5 چیزیں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، یہ کسی کو علم نہیں۔ 5 چیزیں ہیں غیب کی کنجیاں، میں بولوں گا یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ غیب کی کنجیاں 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، یہ کنفرم اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کتنے بار ایسا ہوا دنیا والے کہتے ہیں کہ آج بارش پڑے گی، اس دن بارش ہی نہیں ہوتی، اللہ کو معلوم ہے کہاں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں جو ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، وہ اچھا بننے والا ہے کہ برا بننے والا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ ہاں دنیا میں بہت سارے لوگ غیب دانی کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو بھی علم نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اگر کوئی بولتا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اور پانچویں چیز، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس زمین پہ انسان کو موت آنے والی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں کہلاتی ہیں، اس میں سے ایک غیب کی کنجی ہے انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائی دنیا میں انسان موت سے بچنے کی لاکھ کوششیں کر لے، موت آ کے رہے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں تمہیں موت آ کر رہے تھی اگرچہ کہ تم بڑے بڑے قلعوں میں، بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنا گھر بنا کے رہو، موت آنا ہو تو وہاں آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے پیغمبر آپ بتا دیجئے وہ انسان جو اس دنیا میں دل لگایا ہوا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے، کہا تفرون من، اس موت سے بھاگنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تمہیں آ کے رہے گی، وہ مرنا تو ہے ہی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس رب کی جانب لوٹایا جائے گا جو غیب کا جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہے، اس گناہ کو اپنے سامنے دیکھ لو گے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس نیکی کو بھی سامنے پاؤ گے، اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور موت بھی کیسے آئے گی؟ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، قرآن کہتا ہے ساعتن، کہتے ہیں لمحہ، ایک چھوٹے سے لمحے کے برابر بھی جو ہے تمہاری موت آگے بھی نہیں آ سکتی، پیچھے بھی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ، کسی کو سکرات لگی ہوئی ہے، سکرات میں انسان تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں ابھی ٹائم نہیں ہے اس کی موت آنے کا، اس لیے وہ بھی تڑپ رہا ہے، وہ ٹائم ہوتے ہی اس کی روح نکل جائے گی، ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی اور ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہا کہ اے لوگو جب موت آتی ہے، ایک لمحے کا چانس اگر کوئی آدمی مانگتا ہے، کلمہ پڑھ لوں گا، نیکی کر لوں گا، مال رکھا ہے وصیت کر دوں گا، نہیں 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 نہیں، ایک لمحے کا بھی چانس نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جب موت مقدر ہو چکی ہے تو یاد رکھیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس زندگی میں نیکیاں کر لینا چاہیے۔ میرے بھائی موت سے کس کو چھٹکارا نہیں ہے؟ اس دنیا میں اولیاء اللہ آئے، ان کو بھی جانا پڑا، اس دنیا میں تابعین آئے، تابعین کو بھی جانا پڑا، صحابہ کو بھی جانا پڑا، اس دنیا میں پیغمبر اللہ کے سب سے بڑے مقدس انسان ہوتے ان کو بھی جانا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا سے جانا پڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے جانا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، یوسف علیہ السلام کو جانا پڑا، یعقوب علیہ السلام کو جانا پڑا، اور اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اس ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ لو كانت الدنيا بقاؤ لو كانت الدنيا بقاؤ لما مات سید المرسلین محمد، شاعر کہتا ہے اگر اس دنیا میں اللہ کسی کو رکھنا چاہتا، اگر کسی کو ہمیشہ والی زندگی ملتی تو کس کو ملتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی، لیکن آپ کو ملا؟ یہ زندگی ملی؟ نہیں ملی۔ بہت سارے غلط عقیدے کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام وفات نہیں پائے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وفات کا لفظ استعمال کریں گے، موت کا لفظ استعمال کریں گے، کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں آپ، کیا بولنا ہے؟ پردہ کر دیں،
کیا کر گئے؟ پردہ کر کے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں آئی ہے، اس دنیا میں ہے، ضرورت پڑے تو لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ غلط عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ، اس فاسد عقیدے سے اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ کیسے ہوئی وفات؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چند لمحات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہیں، بازو میں پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں اپنے ہاتھ کو ڈال رہے ہیں اور اپنے چہرے پہ پانی کو مل رہے ہیں، بار بار مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، کہہ رہے ہیں یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بہت بڑی سختیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے۔ اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے تھے، بعض صحابہ نے کان لگا کے سنا تو کیا بول رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو کسی عیسائیوں پر کہ ان لوگوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد انبیاء کے اس قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ یہ کہے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، میری سانس کا آخری جملہ یہی ہے، نماز نماز نماز۔ کامیابی چاہتے ہو نماز میں سستی مت کرو، نماز میں سستی کرنے والا انسان آخرت میں نجات نہیں پائے گا۔ اور ساتھ میں کہا کہ وہ انسان جس کے ماتحت میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی غلام ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، صحابہ اکرام غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دن کا اجالا ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا بن گیا، سارے صحابہ غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کو یقین نہیں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ بولنے کے لیے جملہ آسان ہے، لیکن غور کیجئے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، زندگی میں ہم بھی ہمارے ماں باپ سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں کیے ہوں گے، اتنی گہری محبت تھی کہ پیارے نبی کی وفات کا انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور خصوصیت کے اعتبار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار کو لے لیا اور کھڑ گئے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کون ہے جو یہ کہتا ہے محمد کی وفات ہو گئی میری تلوار کام کرے گی۔ اب سب ڈرے ہوئے ہیں، سب غموں میں نڈھال ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ بڑے جوش میں کھڑے ہوئے ہیں، پیارے نبی آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوا تھا چہرے سے کپڑا کاڑا اور پیارے نبی کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ جائز ہے، بوسہ لے سکتے ہیں، بوسہ لینے کے بعد پھر کپڑے کو ڈھانک دیا اور ممبر پہ چڑھ گئے، سارے صحابہ کے سامنے اعلان کرنے لگے، وہ کہنے لگے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کہا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، آج تک کوئی انسان محمد الرسول اللہ کی اگر پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، آج ان کی وفات ہو گئی، محمد کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو انسان آج سے پہلے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے، کیا تم سب مل کے مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا اسلام سے پیر پھیر کے چلے جاؤ گے؟ کیا اللہ کو تمہارے مرتد ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ محمد کی وفات سے تم مرتد ہونا چاہتے ہو، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کو دل نہیں لگایا، تو مجھے اور آپ کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے میرے بھائیوں، دنیا سے جانا ہی ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ ہماری غفلت کی انتہا دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں آخرت کو یاد کرنا چاہتے ہو، قبرستان جاؤ، قبرستان جاؤ، فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، وہاں جاؤ اور دیکھو، تمہاری حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، وہاں جا کے کھڑ کے دیکھو، تم سمجھ جاؤ گے، تمہاری بنگلوں کی حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی، تمہارے بینک بیلنس کی حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی، تمہاری زندگی میں جو کچھ تم ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تمہاری زندگی کی حیثیت تمہیں وہاں سمجھ میں آئے گی۔ انسان کو سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر آنا ہے، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کی بیوی، اس کے بچے، جس کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس کو وہاں جانے پر اس کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے کتنی غفلت کی انتہا ہو چکی ہے انسان کی، غفلت پہ ماتم کرنا چاہیے۔ ہاں، وہی قبرستان پیارے نبی نے کہا عبرت کی جگہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں اسی قبرستان کو شراب نوشی کا اڈا بنا چکے ہیں، وہیں پر جا کے لوگ شراب پیتے ہیں۔ غفلت کی انتہا ہے، زناکاری بدکاری کا اڈا قبرستان بن چکا ہے، ہاں جوا کھیلنے کا اڈا قبرستان بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے انسانوں کو کیسے ہدایت ملے گی؟ پیارے نبی نے کہا وہاں جاؤ تو آخرت کی یاد ہوگی، وہاں جانے کے بعد بھی غفلت، اتنی غفلت کی انتہا ہو چکی ہو تو کیسے آخرت میں انسان کو نجات مل سکتی ہے؟ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی یاد کے لیے ہمیشہ موت کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے انسان آج کتنے بار ایسا ہوتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی فون کے ذریعے سے خبر پھیلاتا ہے فلاں آدمی کی وفات ہو چکی ہے، آج انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور کتنے بار ایسا ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کسی مرے ہوئے انسان کو غسل دیتے ہیں، اسے کفناتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں مسجد کو، سارے انسانوں کے سامنے اسے رکھا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد لا کے اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک نہ ایک دن ہماری بھی موت کی خبر پھیلائی جائے گی، ہمارے بارے میں بھی کہا جائے گی فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہمیں کفنایا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہمیں نماز کے لیے تیار کیا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، انسان کی زندگی میں اس کے دو گھر ہوتے ہیں، انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے زمین کے اوپر اور ایک گھر ہوتا ہے زمین کے اندر۔ انسان کو زمین کے اوپر والے گھر میں 50 سال 60 سال زیادہ تک رہنا ہے، اور انسان کو زمین کے اندر والے گھر میں صدیاں صدیاں ہزاروں کروڑوں سال رہنا ہے۔ غفلت کی انتہا دیکھیے انسان کی، وہ زندگی، وہ گھر جس میں انسان کو 60 سال رہنا ہے، پوری زندگی اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کیسے گھر بنائے، کہاں گھر بنائے، ہاں اسی کی فکر میں زندگی گزارتا ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور وہ گھر جس میں اسے صدیاں صدیاں ہزاروں سال رہنا ہے، اس کی فکر نہیں۔ اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے گھر میں ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، اے سی لگاتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کولر کا انتظام، فین کا انتظام، فریج کا انتظام کرتا ہے، آرام دہ چیزوں کا انتظام کرتا ہے گھر میں۔ ہاں، اس گھر کی فکر نہیں جس گھر میں انسان کو صدیاں صدیاں رہنا ہے، نہ وہاں اے سی کام آئے گی، نہ آپ کا وہاں پر کچھ فین کام آئے گا۔ اگر آپ کو وہاں پر کچھ کام آئے گا تو صرف کیا آئے گا؟ وہ آپ کی نیکی ساتھ دے گی، آپ کی نیکی ہی آپ کو آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اس گھر کے بنانے میں،
اس گھر کے سنوارنے میں، اس کی تلاش میں، اس کی فکر میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، دنیا میں انسان بہت مرتے ہیں، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اچھی موت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ مرنا ہو تو اچھی موت مرنا ہے، ایسی موت مرو کہ کسی انسان کے مرنے پر انسان تو چھوڑو، یہ آسمان رو جائے، یہ زمین رو جائے، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت رونے لگے، وہ اچھی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مرنے پر کہا فما بکت علیہم السماء والارض، کہا کہ فرعون کی موت پر نہ تو آسمان رویا نہ تو زمین روئی۔ مفہوم مخالف یہی ہے، جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، یہ شجر، یہ حجر سب روتے ہیں کسی ایک نیک انسان کی وفات پہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزارا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس جنازے کو۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بہت اچھا انسان تھا، وفات پا گیا، بہت اچھا انسان تھا، معاشرے میں لوگ اس سے سب خوش تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اب یہ جو جنازہ جا رہا بہت برا انسان تھا، یہ لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس کے بیوی بچے اس سے محفوظ نہیں، بہت برا انسان تھا۔ پیارے نبی نے کہا وجبت وجبت، وہ جنازہ بھی گزرا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی پہلا جو جنازہ گزرا آپ نے وجبت وجبت کہا، اور دوسرا جو جنازہ گزرا آپ نے وجبت وجبت کہا، کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، پہلا جو جنازہ گزرا جس کے بارے میں آپ نے تعریف کی، میں نے کہا وجبت وجبت، یعنی وجبت لہ الجنہ، تمہاری زبان کی بنیاد پہ میں نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دی۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ کوئی چار آدمی بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کے بعض وہ گناہ جو آپ نے اندھیروں میں کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ چار آدمی آپ کی تعریف کر دیں۔ اور پیارے نبی نے کہا جو دوسرا جنازہ جو گزرا، میں نے کہا وجبت وجبت، یعنی وجبت لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کیا کیونکہ تم نے اس کی برائی بیان کی۔ تو لوگوں کی زبانوں کا اعتبار ہوتا ہے، تو مرنا ہے تو ایسا کہ چار آدمی ہمارے مرنے کے بعد ہمارا دکھ محسوس کریں اور ہمیں یاد کریں، دعائیں دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی انسان کہتا ہے کہ چلو چلا گیا، زمین کی بوجھ کم ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ سورج جو ہے ڈوب بھی جاتا ہے تو اجالا چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں دیکھیے انسان واقعتاً یاد رکھیے، ایک مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی موت، کیونکہ موت جب آتی ہے مومن دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ جب اس دنیا میں عبادت کر کر کے تھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے موت دے کے آخرت کی نعمتوں میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا آپ کے سامنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح، کیا کہا؟ مستریح او مستراح۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح، یا تو یہ آرام لینے کے لیے جا رہا ہے یا تو آرام دے کے جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آرام لینے کے لیے جا رہا مطلب یہ مومن بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، مرنے کے بعد اب اس کو زندگی میں بہت تھکان لائق کوئی عبادتیں کرتے کرتے اب وہ وہاں جا کے آرام کی زندگی گزارنے جا رہا ہے، اور آرام دے کے جا رہا ہے مطلب اگر یہ منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، آرام دے کے جا رہا ہے، لوگ اس سے سر کے درد بن گیا تھا لوگوں کے لیے، اب وہ جا رہا ہے تو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، چلو دنیا کا ایک وزن کم ہو گیا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن کی موت
اس کے لیے آخرت کی نعمتیں اس کا منتظر کرتے ہیں، اور ایک کافر، ایک منافق، اس کی موت جو ہے بہت بدترین موت ہے جو آخرت میں اس کے لیے بہت برا ثابت ہوتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے ایک انصاری صحابی کی وفات ہوئی، انصاری کی صحابی کی وفات کے بعد ہم قبرستان تک پہنچے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیاری کرنے میں صحابہ لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور لکڑی کے ذریعے سے زمین پہ کھروچ رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کبھی آسمان پہ دیکھتے، کبھی زمین پہ دیکھتے۔ پیارے نبی بڑے بےتاب ہو رہے تھے اور اچانک پیارے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور راوی حدیث کہتے حتی بلت تراب، اتنا روئے جہاں پیارے نبی نے بیٹھا تھا وہ ساری زمین ہی ان آنکھوں کے آنسو سے بھیگ گئی۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارے پتھر دل ہیں، ہم موت کے تذکرے سے کیا، آخرت کے تذکرے سے کیا، قبر کے عذاب کے تذکرے سے کیا، ہمارے دل تو پگھلتے نہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ کا دل تھا، وہ صحابہ کا دل تھا، آخرت کے لیے 100% تیاری ہو جانے کے باوجود بھی یہ رونے کا عالم، یہ کیفیت، آخرت کا تصور اتنا زیادہ ہوتا کہ دنیا میں اتنا روتے کہ وہاں کی زمینیں بھیگ جاتی تھی۔ پیارے نبی اتنا روئے، اس کے بعد سارے صحابہ کو خطاب کر کے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، کہا کہ اے میرے ساتھیو اس گڑھے میں آنے سے پہلے تیاری کرو، اس گڑھے میں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ اس گڑھے میں آنے سے پہلے تیاری کرنا ہے۔ کوئی انسان، نیک انسان مرتا ہے، نیک انسان مرتا ہے، اس کی کیفیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیسے بیان کیا؟ ایک نیک انسان مرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، نیک فرشتے، رحمتوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ویسے جیسے حدیث میں آتا ہے ایک مشکیزہ ہے، اگر مشکیزے کو آپ لڑکائیں گے تو پانی کتنی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، اس طریقے سے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فرشتے کہتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے بندے تیری بیوی بچے تیری اولاد کا تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیا ہے، اور اس بات سے بھی نہیں ڈرنا کہ تمہاری روح نکل رہی ہے تو اب قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، وہ تو جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب اس کی روح نکالی جاتی ہے اور جب اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، آسمانوں کے ہزاروں فرشتے اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ جب اس کی روح نکالنے کے بعد، جنازے کے بعد اسے تدفین کیا جاتا ہے، فرشتے اس کی روح کے لے کے آسمانوں پہ چڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے باتوں کو، آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، سارے آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کون ہے اتنا خوبصورت اور اتنی خوشبو والے کفن میں تم اس کو لا رہے ہو؟ جنت کا ایک کفن ہوگا، فرشتے وہ لے کے آئیں گے، خوشبو سے بھرا ہوا ہوگا، اس میں اس کی روح کو لے کے آسمانوں پہ چڑھیں گے۔ سارے آسمان کے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کریں گے، سلامتی پیش کریں گے، تمہارے لیے مبارک ہو، کتنی عظیم روح ہے تمہارے لیے، تمہارے خاندان والوں کے لیے مبارک ہو۔ وہ اوپر جاتی ہے روح، دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے بعد سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کو لے جانے کے وقت میں پہلے آسمان کے سارے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس طریقے سے ساتوں آسمان بلند پار کر کے اس کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یہ میرا بندہ نیک بندہ ہے، اس کا نام علیین میں لکھو، نیک بندوں کی جو فہرست ہے اس میں لکھ دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا فرشتوں میں نے قانون ہی بنایا ہے کہ میرے بندوں کو میں مٹی میں لوٹاؤں گا، جاؤ اسی مٹی میں چھوڑ دو۔ پھر فرشتے لاتے ہیں، اس کو زمین میں چھوڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کے چھوڑنے کے بعد ایک خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں اس کے پاس آتا ہے، تو وہ انسان جو قبر میں ہے وہ کہتا تم کون ہو، اتنے خوبصورت ہو،
اور تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہاری نیکیاں ہوں، تمہارا صدقہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری نماز، تمہارے روزے، یہ سب کو اللہ نے ایک انسانی شکل دیا ہے، مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، میں خوبصورت شکل میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تمہارا غم دور ہو جائے، تمہارے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، اب سو جاؤ، دنیا میں عبادت کرتے 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 اللہ کے دین کے راستے میں محنت کرتے کرتے تھک گئے تھے، اب سو جاؤ۔ یہاں سونے والوں کے لیے وہاں نہیں ملے گی راحت، وہاں پر راحت ملے گی اس دنیا میں محنت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے صبر کرنے والے بندوں کے لیے وہاں پر کہا جائے گا اب سو جاؤ، تمہیں وہی قیامت کی سور ہی تمہیں جگائے گی۔ اللہ اکبر، سو جائے گا۔ اس طریقے سے نیک بندے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے، بے نمازی ہے، بد زبانی ہے، دھوکے باز ہے، عاشقی کرنے والا انسان ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، حدیث میں آتا ہے اس کے پشت پہ فرشتے مارتے ہیں، اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، اس کے پیچھے سے، اس کے پچھلے حصے میں مار مار کے اس کی روح سے کہتے ہیں نکل، اور روح جسم میں ادھر ادھر دوڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے لیے ایک جہنم کا ایک بہت ہی بدبودار ایک ٹاٹ لایا جاتا ہے، بہت ہی بدبودار ہوتا ہے وہ ٹاٹ لایا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک پتلے کپڑے کو جس طریقے سے ایک بڑی کاٹی پہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے، کس طرح پھٹ کے کپڑا نکلتا ہے، اس طریقے سے اس تکلیف سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اب اس کی روح کو نکالنے کے بعد فرشتے اس گندے کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں اور آسمان کی بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ سارے فرشتے کہتے ہیں اتنی بدبودار انسان کون ہے، یہ کون ہے، یہ بدترین انسان ہے۔ فرشتے کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے یہ۔ فرشتے کہتے ہیں کتنا برا انسان تھا یہ، کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے دروازے اس کا دخل ایک کافر کے لیے، منافق کے لیے، گنہگار کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہا کہ ان کے لیے آسمانوں میں داخلہ ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی جیسے کہ ایک سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ ایک سوئی کا سوراخ کتنا ہوتا بھائی، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے۔ اللہ نے یہی تعبیر استعمال کی، ارے کافر کا، مشرک کا داخلہ جس طریقے سے اونٹ کا سوئی میں داخل ہونا ناممکن ہے، اگر وہ داخل بھی ہو جائے تو وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک مشرک کا، ایک کافر کا، نافرمان کا، بے نمازی کا داخلہ آسمانوں میں ناممکن ہے۔ اس کے بعد اس کی روح کو اتنی بلندی سے ایسا پھینک دیا جاتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے اتنی اوپر سے، اور کہا جا رہا ہے اس کی روح کو کوئی پرندہ نوش کے کھا لے، اس کی روح کہیں بھی گر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب وہ قبر میں آتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بدترین اور بدبودار شکل میں ایک انسان آتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے ہی سے ہزاروں تکلیف میں مبتلا ہوں میں، بھائی تو کون آیا ہے، اتنا کالا ہے اور اتنا بھیانک شکل لے کے میرے پاس آیا ہے، ڈرونی میں، اور تیرا مجھے ڈر کیا ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا نا، بدکاریاں، گناہ، اندھیروں میں اللہ کا ڈر کیے بغیر گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا نا، وہی گناہ ہوں، اللہ مجھے انسانی شکل دے کے تیرے پاس بری شکل میں بھیجا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے عذاب میں مزید بڑھوتری ہوگی، فرشتوں کا عذاب بھی ہوگا۔ ایسے انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تصویر کشی کی ہے اور بتایا ہے کہ بدترین موت ہے ایک کافر کی موت، ایک مشرک کی اور نافرمان کی موت۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے ہمیشہ موت کو یاد کرے، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور زندگی میں خوشی ہو، غم ہو، اللہ کے لیے موت کو
یاد کیجئے، یہ سارے مسائل ہمارے لیے حل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، موت سے پہلے انسان کو اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، امید اچھی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی میں ایک اہم بات بول رہا ہوں، غور کیجیے، اہم بات یہ ہے، خوشی میں اللہ کا خوف غالب ہونا۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، خوشی میں اللہ کا خوف غالب ہونا، غم میں پریشانی میں اللہ کی امید زیادہ غالب ہونا، یہ دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ خوشی میں انسان اللہ کی رحمت کو یاد کر کے اور گناہ کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ غم میں انسان پریشانی میں اللہ کے خوف کو یاد کرے گا تو اور مایوس ہو جائے گا۔ کہا گیا، علماء نے کہا ہے، خوشی میں اللہ کے خوف کو یاد کرو، غم اور پریشانی میں اللہ سے امید کو یاد کرو۔ پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، روح نکلنے کا ہی وقت باقی تھا، پیارے نبی نے ان کی سکرات کے وقت میں ان کے پاس پہنچے، کہا کہ کیسے پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے اللہ سے امید ہے، میرے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے ضرور جنت میں ڈالے گا، مجھے امید ہے، میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، اور اللہ کے نبی مجھے ڈر بھی ہے میرے گناہوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، ہر انسان کی موت کے وقت یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ امید ہونا چاہیے۔ جو امید کرتا ہے اللہ اسے وہ دے کے رہتا ہے، جس کا اسے خوف ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام ایسی زندگی گزارے، دنیا میں مرتے ہوئے مسکرا کے چلے گئے۔ ایسی زندگی گزارنا ہے، مرتے ہوئے مسکرانا انسان کہ میں نے کچھ نیکیاں کی ہے زندگی میں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ مر رہے تھے، آخری سانسیں چل رہے تھے، مسکرا رہے۔ لوگوں نے پوچھا، مرنے کے وقت میں کیوں مسکرا رہے؟ کہا کہ اب تو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ مجمعین سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، موت کے وقت مسکرانے لگے، سارے لوگ رو رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام تھا مصعب بن سعد بن ابی وقاص، بہت رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، بیٹے مت رونا، بیٹے مت رونا، اس لیے کہ اللہ کی قسم اللہ تیرے باپ کو عذاب دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ جب ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں پیارے نبی نے 10 صحابہ کا نام لے کے ذکر کیا ہے، یہ جنتی ہیں، بلکہ اس میں میرا نام بھی ہے، بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سکرات کی حالت ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو ہم نعمتوں میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زندگیاں گزاری، ہمیشہ موت کی یاد کے ساتھ، تصور کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی گزاری ہے۔ اس طریقے سے انسان کو اس دنیا میں میرے بھائی نہیں رہنا ہے، تو جانا ہی کنفرم ہے، تو ہم ہمیشہ آخرت کی یاد کے ساتھ، موت کی یاد کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہمیشہ جب بھی عبادت کریں اس تصور کے ساتھ عبادت کریں، اس تصور کے ساتھ نیکی کریں، اس تصور کے ساتھ صبح کریں، اس تصور کے ساتھ شام کریں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ میری زندگی کا آخری رات ہے۔ یہ سوچ کے آپ کریں گے تو آپ کی زندگی کی ہر نیکی میں کوالٹی آئے گی، آپ کی ہر نیکی اللہ کے پاس مقبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صلی صلاۃ المودع، جب بھی نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو عظیم جاننا چاہیے، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ملنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح روایت ہے، جب جنت میں جنتی جائیں گے، شہید جب شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ شہداء سے کہتا ہے، اے شہید بندو کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ شہداء کہتے ہیں، اللہ نعمتوں کی بارش کی ہے، کیا مانگے؟ اللہ کہتا ہے مانگو تمہاری مانگ پوری ہوگی۔ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ایک مراد ہے، وہ مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، پھر تیرے راستے میں لڑ کے پھر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ خود پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنے کے بعد وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پورا ہو جائے گا۔ جب مانگ رہے تو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لکھ دیا گیا ہے جو جائے گا وہ آئے گا نہیں۔ تو اس لحاظ سے کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔
انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگارہ تو نے جو ہمیں زندگی دی ہے اسے ہمیں غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرما، اس میں کثرت سے تیری عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ایمان والے بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو درگزر کر دے اور ان کے نیکیوں کو قبول فرما۔ انہیں اپنی رمضان کے مہینہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی آغوش میں رحمت میں انہیں لے کے جنت انہیں نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میرے بھائی آپ کے پاس جو ہے